اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاہم۔ انصار کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ثم سألوہ فاعطاہم، دوسری دفعہ پھر کچھ مانگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر عطا فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ نفذ ما عندہ، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کا سب ختم ہو گیا۔ فقال لهم حین انفق کل شیء بیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا جب سب کا سب ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھوٹا سا خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے اور جو کچھ بھی دنیا کے مال و اسباب میں سے میرے پاس ہوتا ہے میں اسے اپنے پاس بچا کے نہیں رکھتا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، لیکن تم یہ بات یاد رکھو، جو بندہ بھی سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے سوال سے بچا دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بندہ غنا اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بے نیازی اور غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے صبر کی صفت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَلَن يُؤْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، دنیا میں لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہے ان تمام چیزوں میں سے سب سے اعلیٰ سب سے بہترین چیز جو ملتی ہے وہ صبر کی عطا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث میں 5 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاوت اور آپ کا کرم ہے کہ کائنات میں سے اس دنیا میں سے سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بندہ بھی آتا تھا، جو سائل بھی آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسے نہ نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس میسر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرما دیتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کا شکوہ کیا کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان چل رہا تھا، اور وہ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، وہ اتنے فراخ دل ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں کہ دیتے ہوئے فقر و فاقہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بے شمار واقعات کہ جب بھی آپ کے پاس میسر ہوتا تھا، جو بھی آپ کے پاس میسر ہوتا تھا، آپ ذخیرہ نہیں تھے کرتے، روک کے نہیں تھے رکھتے،
جو بھی ہے جتنا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کو عطا فرما دیتے تھے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں ہمیں سمجھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ جو بندہ سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسروں سے سوال کرنا، دوسروں سے مانگنا، یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوسروں سے مانگنا نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں ضرورت ہے، ہمیں پریشانی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ اگر تم سوال نہیں کرو گے، اگر تم سوال سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ تم کوشش یہ کرتے ہو کہ ہم نے کسی سے سوال نہیں کرنا، ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر یہ اپنا یقین بنا لو کہ جب تم سوال سے بچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں سوال سے بچا دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ اس تربیت کا اثر کتنا ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے سامنے بے جا سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے قیامت والے دن گوشت کو ختم کر دیں گے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو بندہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، اللہ اس پہ سوالوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ ساری زندگی مانگنے پہ ہی لگا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کا نیزہ یا کوئی چیز اگر نیچے گر جاتی تھی نا تو وہ کسی بندے سے اتنا بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ یار یہ میری چیز نیچے سے پکڑا دو، خود سواری سے نیچے اترتے تھے اور نیچے اتر کے اپنی وہ چیز پکڑ کے دوبارہ سواری پہ سوار ہوتے تھے۔ مطلب اتنا بھی سوال کرنا وہ اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ تیسری بات، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بندہ غنا چاہتا ہے، بے نیازی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غنا نام ہے زیادہ مال و دولت کا، بہت زیادہ دنیاوی اسباب اکٹھا کر لیں تو بندہ غنی ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنا بکثرت العرض، یہ نہ سمجھو کہ جس بندے کو دنیا کا مال زیادہ مل گیا، دنیا کے اسباب زیادہ مل گئے، دنیا کی دولت زیادہ مل گئی، وہ بندہ غنی ہے، وہ بندہ مالدار ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا غنی النفس، اصل بندہ وہ غنی ہے جو دل کا غنی ہے، جسے اللہ نے دل کا غنا عطا فرما دیا وہ غنی ہے۔ اور جو دنیا کے مال و اسباب ہے ان کا تو حساب کتاب یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال ملتا ہے اتنی زیادہ ہرس بڑھتی ہے، جتنا زیادہ بندہ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی ہرس، ہوس اور لالچ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ رب العالمین دل کا غنا عطا فرما دیں، پھر وہ بندہ تھوڑے پہ بھی قناعت کرنا سیکھ جاتا ہے، پھر اس کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، پھر اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کم بھی ہو لیکن اس کی دل کی اور آنکھوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو بندہ اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالنا چاہتا ہے، اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کوشش شروع کر دے۔ وہ آدمی اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا برداشت کی طرف لے جانا شروع کر دے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اسے صبر کی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پانچویں اور آخری بات، وَلَن يُؤْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہے، ان میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ
اور سب سے وسیع چیز جو کسی انسان کو ملتی ہے وہ ہے صبر کی عطا۔ ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، لیکن وہ بندہ عدم برداشت کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے اور پریشانیوں کو اپنے آس پاس جگہ دے دیتا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب بہت کم ہیں، لیکن اسے اللہ رب العالمین نے صبر کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ بندہ صبر کے ذریعے دنیا کے بہت زیادہ خوشیوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اور برداشت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بہت زیادہ مال و دولت والے کی وجہ سے اعلیٰ مقام پہ فائز کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عطا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کسی بندے کو ملتی ہے وہ صبر کی عطا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور برداشت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔